بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 37 استصحاب میں اخذ ہونے والے شک کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم۔ استصحاب کی بنیادی تقسیمات کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ استصحاب میں اخذ ہونے والے شک کے اعتبار سے استصحاب کی تقسیم ہوتی ہے اور اس تقسیم کے اندر بھی 3 تقسیمات ہیں۔ ان میں سے آج دوسری تقسیم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ استصحاب کے اندر اخذ ہونے والے شک کی دوسری تقسیم میں 3 اقسام بنتے ہیں۔ استصحاب کے 2 بنیادی ارکان ہیں، ایک یقین سابق ہے، دوسرا شک لاحق ہے۔ کسی چیز کے بارے میں گزشتہ زمانے میں یقین ہونا، اس کے بعد زمان لاحق میں اس کے بارے میں شک ہونا، یہ استصحاب کا موضوع ہے یا استصحاب کا رکن ہے۔ تو شک لاحق کی وجہ سے استصحاب کے اندر تقسیم بندی ہوتی ہے۔ 3 تقسیمات ہیں، ان میں سے ایک تقسیم مکمل ہو چکی ہے، جس میں استصحاب کے اندر اخذ ہونے والے شک کی منشا کے اعتبار سے تقسیم ہوتی تھی کہ شک کے پیدائش کی وجہ یا امور خارجی میں اشتباہ ہونا ہے، اس کو شبہ موضوعیہ کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ شک کی پیدائش کی وجہ احکام شرعی کلی میں اشتباہ ہونا ہے، تو اس کو شبہ حکمیہ کہلایا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات پہلے سبق میں مکمل ہو چکے ہیں۔ شک کے لحاظ سے ہونے والے تقسیمات میں سے آج دوسری تقسیم بندی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو استصحاب میں اخذ ہونے والے شک کے اعتبار سے دوسری تقسیم میں 3 اقسام بنتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ شک ہونے کا مطلب ہے حالت سابقہ کے باقی ہونا اور باقی نہ ہونے کے بارے میں برابر احتمال ہے، یہی شک کا اصطلاحی معنی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حالت سابقہ کے بقا کے بارے میں ظن ہے، رجحان زیادہ ہے، اور اس کے ارتفاع کے بارے میں احتمال ضعیف ہے، وہم ہے۔ احتمال ضعیف کو وہم کہلاتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حالت سابقہ کے خاتمے کے بارے میں زیادہ رجحان ہے، زیادہ احتمال ہے، اور اس کے بقا کے بارے میں احتمال ضعیف ہے۔ یہ شک کی 3 صورتیں ہیں۔ شک کا معنی عام ہے، شک کا معنی اصطلاحی جو معنی اخذ ہے وہ برابر احتمال دینے کو شک کہلاتے ہیں، لیکن یہاں استصحاب میں جو شک لاحق ہے اس میں شک کا معنی عام مراد لیتے ہیں، تو یہ 3 صورتیں شک کے معنی میں داخل ہے۔ ایک حکم پہلے زمانے میں یقینی الحصول ہے، زمان لاحق میں اس کی بقا مشکوک ہو جائے تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہے، یعنی اس شک کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حالت سابقہ کی بقا اور اس کا خاتمہ دونوں طرف مساوی احتمال ہے، یہی شک کا اصطلاحی معنی ہے۔ شک کا معنی اخذ یہی ہے کہ خبر کی دونوں طرف یا ایک چیز کی دونوں طرف مساوی احتمال ہو، 50% طرف مثبت کی طرف ہو، 50% طرف منفی کی طرف ہو، اس کو شک کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حالت سابقہ کی بقا کی طرف رجحان زیادہ ہے اور ارتفاع یعنی خاتمے کے بارے میں وہم ہے۔ حالت سابقہ باقی ہونے کی طرف ظن ہے، ظن یعنی احتمال قوی ہے، احتمال رجحان زیادہ ہے، 50% سے زیادہ ہے، بطور مثال 60% احتمال ہے یا 80 ہے، 90% ہے، تو اس کے مقابل میں
وہم ہے، یعنی حالت سابقہ کے خاتمے کے بارے میں احتمال ضعیف ہے، یعنی وہم ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حالت سابقہ کے ارتفاع یعنی خاتمے کی طرف رجحان زیادہ ہے، بقا کے بارے میں وہم ہے۔ تیسری صورت دوسری صورت کے برعکس ہے کہ جس میں حالت سابقہ کے ختم ہونے کے بارے میں زیادہ رجحان ہے، بقا کے بارے میں احتمال ضعیف ہے، وہم ہے۔ اب یہ تین صورتیں ہم ایک مثال میں برابر کرتے ہیں کہ بطور مثال انسان نے صبح 8 بجے وضو کر لیا ہے، یقینی طور پر یہ حالت سابقہ یقینی ہے۔ اس کے بعد 11 بجے شک ہو گیا کہ آیا میرا وضو باقی ہے یا نہیں، تو شک کی پہلی صورت یہ ہے کہ وضو باقی ہونا اور نہ ہونا دونوں طرف مساوی احتمال ہوتا ہے، یعنی وضو باقی ہونے والی طرف 50% احتمال ہے اور وضو باقی نہ ہونے کی طرف 50% احتمال ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت میں وضو کے بقا کے بارے میں 80% احتمال ہے، وضو کے خاتمہ اور وضو باطل ہونے کی طرف 20% وہم ہے، 20% احتمال ہے، وہم ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وضو کے ختم ہونے کے بارے میں، وضو باطل ہونے کے بارے میں 80% احتمال ہے اور وضو کے بقا کے بارے میں 20% احتمال ہے۔ ان تین صورتوں میں سے پہلی دو صورتیں محل نظام میں شامل ہونا یقینی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں شک کی 3 صورتیں ہم نے بنائی ہیں، ان میں سے پہلی صورت دوسری صورت استصحاب کی محل نظام میں شامل ہے، جس میں استصحاب حجت ہونا یا نہ ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف میں یہ 2 صورتیں یقینی طور پر شامل ہے، لیکن تیسری صورت کے بارے میں بحث کی ضرورت ہے۔ تیسری صورت یعنی حالت سابقہ کے ارتفاع کے بارے میں جب رجحان پیدا ہو گیا تو آیا یہ بھی محل نظام شامل ہے، اس صورت میں بھی استصحاب جاری کرنا نہ کرنے میں گفتگو ہے، بحث ہے، یا یہ صورت محل نظام سے خارج ہے، یعنی اس صورت میں تمام علماء استصحاب حجت نہ ہونے پر اتفاق ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی ضرورت ہے۔ حالت سابقہ کے ارتفاع کے بارے میں ظن ہو تو استصحاب جاری ہونے کے سلسلے میں جناب عزودی کا نظریہ۔ شک کی تیسری صورت جس میں حالت سابقہ کے ختم ہونے کے بارے میں زیادہ رجحان ہو، تو اس صورت میں شارح مختصر جناب عزودی نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، اور اس نظریے کو پہلے جناب شیخ نے بیان کیا، اس کے بعد اپنی تحقیقی گفتگو بیان کریں گے اور وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ شارح مختصر جناب عزودی اور کچھ دوسرے علماء کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ شک کی تیسری صورت یعنی ظن ارتفاع میں استصحاب حجت نہ ہونے پر اتفاق ہے، یعنی یہ لوگ کہہ رہے کہ شک کی تیسری صورت جس میں حالت سابقہ ختم ہونے کے بارے میں گمان ہو، ظن ہو، رجحان زیادہ ہو، تو عزودی اور دوسرے علماء کچھ علماء فرماتے ہیں اس میں اتفاقاً استصحاب حجت نہیں ہے۔ عزودی کا کہنا ہے کہ استصحاب حال کا معنی یہ ہے کہ فلانی حکم سابقاً موجود تھا، یعنی کوئی بھی حکم سابقاً یقینی طور پر موجود تھا، پھر اس کے عدم کے بارے میں ظن حاصل نہیں ہوا، وَلَمْ يُظَنْ عَدَمُهُ کہا ہے، جس طرح استصحاب کی تعریفات پہلے ہم نے بیان کیا، وہاں پہ بھی اسی عبارت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جناب عزودی نے استصحاب کی تعریف کی ہے کہ ایک چیز یقینی الحصول ہے، پھر اس کے بعد وَلَمْ يُظَنْ عَدَمُهُ اس چیز کے عدم کے بارے میں ظن نہیں ہے، اور جو بھی ایسا ہے اس کی بقا مظنون ہوتا ہے، اور نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ جو بھی صورتحال ایسا ہے کہ پہلے یقین الحصول ہے، بعد میں اس کا خاتمہ ہونے کے بارے میں، اس کے ختم ہونے کے بارے میں ظن نہ ہو، تو وہ مظنون البقا ہے، یعنی وہ چیز باقی ہونے کے بارے میں گمان ہے۔
اور استصحاب مفید ظن ہونے کی بنیاد پر حجت ہونے یا حجت نہ ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جناب عزودی کی عبارت ہے۔ جناب عزودی فرماتے ہیں کہ علماء کے درمیان استصحاب کی حجت کی بنیاد کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا استصحاب مفید ظن ہونے کی بنیاد پر حجت ہے یا اخبار اور احادیث کی بنیاد پر حجت ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن جناب شیخ اس سلسلے میں تفصیل کے قائل ہے، انہوں نے اس مسئلے کو جڑ سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلے سبق میں اس کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ صاحب کتاب جناب شیخ انصاری فرماتے ہیں یہاں پہ ہم شیخ کی تیسری صورت میں اندادن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ محل نظام میں شامل ہے یا نہیں، بطور مطلق ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صورت سوم محل نظام میں شامل ہے یا محل نظام میں شامل نہیں ہے، مطلقاً فتویٰ نہیں دے سکتے، بلکہ اس میں تحقیق کرنا پڑے گا اور اس مسئلے کو اس کے ریشے سے، اس کی جڑ سے حل کرنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں اگلے سبق میں وضاحت کریں گے۔ الوجه الثانی الشک فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین وقد یکون مع رجحان البقاء او الارتفاع۔ الوجه الثانی سے مراد یعنی استصحاب میں اخذ ہونے والے شک کے اعتبار سے ہونے والی تقسیمات میں سے دوسری تقسیم یہ ہے کہ الشک فی البقاء، حالت سابقہ کے بقاء میں شک ہونا، قد یکون مع تساوی الطرفین، کبھی شک طرفین کے برابر ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف برابر احتمال ہے، یہ ایک صورت ہے۔ وقد یکون مع رجحان البقاء، کبھی شک حالت سابقہ کے بقاء کی طرف رجحان ہونے کے ساتھ ہے، یہ دو صورت ہو گئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اول ارتفاعی، یعنی او قد یکون مع رجحان الارتفاع، حالت سابقہ کے ختم ہونے کے طرف رجحان کے ساتھ شک ہوتا ہے، اور رجحان الارتفاع یعنی حالت سابقہ کے ارتفاع کے بارے میں زیادہ رجحان ہے، زیادہ ترجیح ہے، اور حالت سابقہ کے بقاء کے بارے میں وہم ہوتا ہے۔ تو یہ شک کی تین صورتیں بنتی ہے۔ من حیث ان الشک بالمعنی العام، اس لحاظ سے کہ شک معنی عام کے ساتھ، الذی هو الماخوذ فی تعریف الاستصحاب، وہ شک جو استصحاب کی تعریف میں اخذ کیا گیا ہے، استصحاب کے ارکان میں سے ہے۔ قد یکون مع تساوی الطرفین، کبھی وہ شک دونوں طرف کے برابر ہونے کے ساتھ ہے۔ وقد یکون مع رجحان البقاء، کبھی شک جو ہے حالت سابقہ کے بقاء کے رجحان کے ساتھ ہے، اول ارتفاع یا حالت سابقہ کے ختم ہونے کے رجحان کے ساتھ ہے۔ ولا اشکال فی دخول الاولین فی محل النزاع، اور صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ان تین صورتوں میں سے پہلی دو صورتیں محل نزاع میں شامل ہے۔ تو پہلی صورت اور دوسری صورت محل نزاع میں شامل ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی یقینی طور پر یہ دو صورتیں محل نزاع میں داخل ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَقَدْ يُتَرَاءَ مِنْ بَعْضِ كَلِمَاتِهِمْ عَدَمُ وُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهِ۔ جناب شیخ فرما رہے کہ شک کی تیسری صورت کے بارے میں فَقَدْ يُتَرَاءَ مِنْ بَعْضِ كَلِمَاتِهِمْ، بعض علماء کے کلمات سے دیکھا جاتا ہے، نظر آتا ہے، عدم وقوع الخلاف فیہ، اس صورت میں اختلاف واقع نہ ہونا نظر آتا ہے۔ مطلب بعض علماء کا کہنا ہے کہ تیسری صورت میں اختلاف نہیں ہے، یعنی تیسری صورت جہاں پہ حالت سابقہ کے اتفاق کے بارے میں رجحان ہو تو اس صورت کی حجت نہ ہونے پر اتفاق ہے، محل نزاع سے خارج ہے۔ قال شارح المختصر، اس سلسلے میں کتاب مختصر ابن الحاجب کے شارح عزودی صاحب نے کہا، شارح مختصر عزودی ہے، جناب عزودی نے کہا معنی استصحاب الحال
ان الحکم الفلانی قد کان ولم یزن عدمہ. شارح مختصر فرماتے ہیں استصحاب حال کا معنی یہ ہے کہ ان الحکم الفلانی قد کان، بے شک فلانی حکم یقینی طور پر موجود تھا، یقین سابق تھا، ولم یزن عدمہ، اور اس حکم کے عدم ہونے کے بارے میں ظن نہیں ہے، یعنی اس حالت سابقہ کے خاتمے کے بارے میں رجحان نہیں ہے، بلکہ یا مساوی طرفین ہے، شک کا معنی اصطلاحی ہے، یا اس کے بقا کے بارے میں ظن ہے. وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاء، اور جو بھی ایسا ہو، یعنی حالت سابقہ یقینی ہو اور اس کے ارتفاع کے بارے میں ظن نہ ہو، تو جو بھی ایسا ہو فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاء، اس کے بقا مظنون ہوتا ہے. جب ایک چیز پہلے زمانے میں یا ایک حکم پہلے زمانے میں ہونا یقینی ہو تو زمان ثانی میں، زمان لاحق میں اس کی بقا مظنون ہے، باقی ہونے کی طرف رجحان ہوتا ہے. وقد اختلف فی صحت الاستدلال به لافادته الظن، اور بے شک اختلاف کیا گیا یا اختلاف ہو چکا ہے کہ استصحاب کے ذریعے سے استدلال کرنا صحیح ہونے کے بارے میں اختلاف پایا گیا ہے، لافادته الظن، چونکہ استصحاب ظن کے فائدہ دینے کی وجہ سے استصحاب حجت ہے، اس کے ذریعے سے استدلال کرنا صحیح ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. وعدمها لعدم افادته، اور وعدمها کی ضمیر صحت کی طرف اٹھا ہوئے، عدمی صحت الاستدلال، استصحاب کی ذریعے سے استدلال کرنا صحیح نہ ہونے میں اختلاف ہوا، لعدم افادته، ظن کے فائدہ نہ دینے کی وجہ سے. یعنی جناب آزودی کہہ رہے کہ استصحاب حجت ہونا، استصحاب کے ذریعے سے استدلال کرنا اس کی مفید ظن ہونے کی وجہ سے صحیح ہونے میں یا مفید ظن نہ ہونے کی وجہ سے استدلال صحیح نہ ہونے میں اختلاف پایا گیا ہے. اور جس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کیا کہ استصحاب کی حجیت کے بارے میں دو اقوال ہے یا دو مبنا ہے. بعض علماء استصحاب کو حجت مانتے ہیں مفید ظن ہونے کی وجہ سے، تو اگر اس بنیاد کو ہم مان لیں گے تو حالت سابقہ کے ارتفاع کے بارے میں ظن ہو جائے تو استصحاب حجت نہیں ہوگا، استصحاب محل بات سے خارج ہوگا، کیونکہ حالت سابقہ مظنون البقاء ہونا چاہیے. انتہا، یہاں تک جناب آزودی کی عبارت مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ خود جناب شیخ صاحب کتاب کی تحقیق کے بارے میں گفتگو آنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.